تحریر کا عنوان ہے استاد گرامی تحسین فراقی۔ میں نے فراق کو نہیں دیکھا لیکن میں نے فراقی کو دیکھا ہے۔ 1000 بار دیکھا ہے، 100,000 بار دیکھنے کی تمنا ہے۔ فراقی صاحب کو میں نے پہلی بار ایک سرد موسم میں گرم تماشا دیکھا تھا۔ ایک کمرہ جماعت کا منظر یاد آتا ہے۔ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ وبا کے دن نہیں ہیں لیکن پھر بھی سماجی فاصلے کی پابندی ہے۔ ایک جانب اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن ہیں اور دوسری جانب چاک پیرہن۔ صدی خاصی پرانی ہو گئی تھی لیکن نئی روشنی ابھی نہیں پہنچی تھی اور نہ کوئی وہ مصرع مدرسے لے گیا تھا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ ابھی سب پہل داخل مکتب ہوئے ہیں اور در و دیوار کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ اس دوران میں ایک استاد کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ نہیں، کمرے میں نہیں، خانہ دل میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے دل کو روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ چاروں طرف اس کی معلمی کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ عجیب درس ادیب تھا کہ اس میں صرف محبت کا زمزمہ نہیں تھا، اس میں کئی ناشنیدہ نغمے بھی شامل تھے۔ اس درس میں جنوں کی حکایت اور خرد کی روایت تھی۔ اس میں گرمی افکار، رنگینی اشعار اور شوخی گفتار تھی۔ وہ محو کلام تھے اور ہم محو حیرت۔ تھی شاگردوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا۔ یہ درس میرے لیے ایک روحانی تجربہ بھی تھا اور ایک روحانی تجربہ بھی۔ وہ دن بھی عجیب تھے، تکمیل ذات کی آرزو کے دن تھے۔ مزاج میں ایک خاص طرح کی جمال پسندی تھی اور نگاہ زندگی کی ہر قدر اور ہر مظہر کو رومان اور جمال کے زاویے سے دیکھنے کی خوگر تھی۔ فراقی صاحب کے طرز تدریس کی بھی ایک جمالیات تھی۔ اس درس میں بہت سی ایسی ادائیں تھیں جو ماورائے تدریس تھیں۔ یہ ایک تخلیقی عمل تھا، جیسے شعر کہتے ہیں، جیسے تصویر بناتے ہیں، جیسے نغمہ گاتے ہیں، جیسے اداکاری کرتے ہیں۔ تدریس بھی ایک طرح سے اداکاری ہی ہے، مگر یہاں اداداری بھی تھی۔ مکالمے ادا ہو رہے ہیں اور ان میں آمد ہی آمد ہے، دریا کی روانی ہے اور اس دریا میں شاعری کے کمل تیر رہے ہیں۔ میر، غالب، اقبال اور آتش کے اشعار سے گفتگو کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں کہ اچانک رومی کی حکایت یاد آ جاتی ہے۔ جدائی کی شکایت ابھی ختم نہیں ہوتی کہ لیڈی میکبیتھ کی دست شوئی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے اور کہیں آس پاس میر صاحب پکار رہے ہوتے ہیں، ان نے رو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے۔ مگر وہ خود ہمیشہ متبسم ہی رہتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی بیچارہ اعراب سماوات غلط پڑھے۔ فراقی صاحب قرضہ معاف کر سکتے ہیں لیکن تلفظ کی غلطی کبھی معاف نہیں کرتے۔ اصلاح تلفظ کے معاملے میں وہ خاصے دہشت گرد ہیں اور اسی دہشت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ان کے سامنے بات کرتے ہوئے گناہگار زبان کو حجاب آتا ہے۔ فراقی صاحب کا شین کاف ایسا درست ہے کہ ان پر اہل زبان ہونے کا شین کاف گزرتا ہے۔ وہ اردو زبان کے عاشق صادق ہیں اور انہوں نے اردو گفتاری میں ایسی مشق سخن کی ہے کہ ان کے آگے اہل زبان بھی عجمی سنائی دیتے ہیں۔ عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ مجھے یاد ہے کہ فراقی صاحب کے طرز تخاطب کا مضافات سے آئے ہوئے بے زبان طلباء پر ایسا اثر ہوا کہ وہ انہی کے لہجے میں گفتگو کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ہائے عرفان صدیقی، کیا بے وقت یاد آیا ہے۔
ندائے کوہ بہت کھینچتی ہے اپنی طرف، ندائے کوہ بہت کھینچتی ہے اپنی طرف، میرے ہی لہجے میں وہ ہیلا جو پکارتا ہے۔ بعض سادہ زبان طلباء تو جوش خطابت میں ہائے حوث کو بھی حلق کی گہرائیوں سے ادا کرنے لگے تھے۔ خرامہ خراب نے حروف تہجی میں سادہ سی ترمیم کی ہے۔ میں ہائے حوث کو ہائے حوث کہتا ہوں اور ہائے ہوتی کو ہائے حسین۔ ظاہر ہے کہ حسین ہر مقام پر حوث کے بالمقابل ہوگا۔ فراقی صاحب ہمیشہ حرف کہنا سے گریز کرتے ہیں اور حرف تازہ میں کلام کرتے ہیں۔ وہ کبھی 20 مرتبہ نہیں کہتے، وہ ہمیشہ 10 بار کہتے ہیں۔ میں نے 20 مرتبہ ان سے یہ لفظ سنا ہے۔ فراقی صاحب کو لفظی بازیگری اور لفظی موشگافی سے بھی فطری اور تخلیقی مناسبت ہے۔ یہ مناسبت کسی اعلیٰ درجے کے مزاح نگار سے کسی طور کم نہیں۔ ایک بار ہم دونوں محو سفر تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے اور میں پاس ادب سے سہما اور دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ دوران سفر میں انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا بیگم کار چلا لیتی ہیں؟ عرض کیا ابھی میں نے حکم سفر نہیں دیا۔ فرمانے لگے دیکھ لیں کارِ جہاں دراز ہے۔ آگے چل کر گفتگو میں کہیں میں نے اسٹیئرنگ کے لیے زمام کار کا لفظ استعمال کیا تو چونک اٹھے۔ بے اختیار فرمایا یہ ذہانت ہے۔ مجھے وہ داد آج بھی یاد ہے، مجھے ان کی ایک ایک ادا یاد ہے، اور کیوں نہ یاد ہو کہ میں نے انہیں ہمتن گوش ہو کر سنا ہے اور ہمتن چشم بن کر دیکھا ہے۔ میں نے فراق کو نہیں دیکھا لیکن میں نے فراقی کو دیکھا ہے۔